چند لمحات کے لیے ہمارے بزرگ روحانی مذہبی پیشوا رہبر شریعت پیر طریقت حضرت والا حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب نقشبندی مجددی جو خلیفہ مجاز ہیں، ہمارے جنگ سے تعلق رکھنے والے عظیم رہبر اور عظیم پیر طریقت بزرگان دین، جن کا ملک میں نہیں غیر ملکوں میں بھی بہت متعلقین ہیں، محبین ہیں، مریدین ہیں، بڑا حلقہ احباب ہے، یہ ان کی نسبت رکھتے ہیں۔ یہ خلیفہ مجاز ہیں حضرت مولانا خلیفہ ذوالفقار صاحب نقشبندی کے۔ ہم ان کی نصیحانہ، بلیغانہ، فصیحانہ باتوں سے مستفید ہوتے ہیں، اور انہی کی دعا پر پھر یہ محفل پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ غور و خوض سے ان کی مواعظ حسنہ کو سنیں، اور سننے سے کہیں زیادہ نیت کریں کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کو بند کرنے سادہ بازا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری آج کی اس بابرکت محفل کے دو عنوان، پہلا عنوان ہے بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ہے عظمت قرآن۔ اسی پر الحمدللہ بیانات ہوتے رہے۔ میں نے اب اخیر میں آپ حضرات کے سامنے کوئی بیان نہیں کرنا، وقت بھی کافی گزر چکا ہے، شاید ہمارے دیہاتوں کے اعتبار سے وقت تو کافی گزر چکا ہو، لاہور والوں کے اعتبار سے تو زیادہ وقت نہیں گزرا، تو بس چند نصیحت کی بعد کہنے تھوڑی سی باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ میری موجودگی میں برادر مکرم حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے اوپر ایسی بہترین اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، میرے خیال میں ان کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہماری عمل کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے وہی باتیں کافی ہیں۔ اور ہماری اس مجلس کا جو دوسرا عنوان ہے نا، وہ ہے عظمت قرآن، ان بچوں کی دستار، بچیوں کی دوپٹہ پوشی اور بچوں کی دستار بندی کے حوالے سے، عظمت قرآن کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم یاد رکھے، اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کتاب کو نازل فرمایا، اور یہ کتاب ایسی مبارک کتاب ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے خود اپنے پاس رکھی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ میرے شیخ، میرے بزرگ جیسے مولانا فرما رہے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کو ایک عالمی شخصیت والا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم امریکہ میں تھے، حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، تو کوئی میٹنگ تھی اور وہ چند دن چلنی تھی، درمیان میں وقفہ، تو طے یہ پایا کہ کل وقفے کے دوران ہر آدمی اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کرے گا۔ چنانچہ جب کل کا دن آیا، وقفے کے دوران مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے ابتدا کی تھی، آپ تلاوت کریں۔ حضرت جی فرماتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کا انگلش میں ترجمہ کر دیا، اور میرے پاس بیٹھا ہوا تھا عیسائی، چنانچہ اس پادری کو کہا گیا کہ جی آپ اب انجیل کی تلاوت کریں۔ اس نے انگریزی زبان میں انجیل پڑھنا شروع کی۔ حضرت فرماتے میں نے روک دیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ انجیل انگریزی زبان میں اتری ہے؟ کہنے لگا حضرت عبرانی یا سریانی زبان میں اتری ہے۔ حضرت فرمایا طے یہ ہوا تھا کہ آسمان سے جو کتاب اتری ہے نا جس مذہب پر، اسی الفاظ کے ساتھ اس کی تلاوت کرے گا۔ اب انہی الفاظ سے تلاوت کرے نا عبرانی یا سریانی زبان میں۔ وہ کہنے لگا خاموش،
پھر بالآخر بولا، کہنے لگا حضرت جی ہمارے پاس تو اصل الفاظ والی انجیل ہے ہی نہیں۔ اب آگے یہودی کی باری آئی، اس کو کہا اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے اللہ نے اس آیت مبارکہ کا مطلب سمجھایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے۔ الحمدللہ نزول قرآن کے زمانے سے لے کر آج تک اسی طرح محفوظ ہے، ذرہ برابر بھی کہیں فرق نہیں پایا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی طرف سے باعث رحمت، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، اگر تمہارا دل چاہتا ہے میں اللہ سے ہم کلامی کروں، میں اللہ سے گفتگو کروں، فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر، تلاوت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ سے ہم کلامی اور گفتگو کر رہا ہو۔ اور جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں گھر میں سورۃ بقرہ یا سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا اور قریب چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے اور گھوڑا باندھا ہوا ہے۔ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو گھوڑا اچھلتا ہے اور میں ٹھہر جاتا ہوں کہ بچے کو پاؤں لگے نقصان نہ ہو جائے، گھوڑا بھی ٹھہر جاتا ہے۔ جب تلاوت شروع کرتا ہوں پھر وہی سلسلہ۔ میں نے صبح کا وقت دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا اور انوارات چمک دمک نیچے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے گھوڑا اچھل رہا تھا۔ میں گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آقا کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات ایسا دیکھا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید مبارک ہو، تیری قرآن کی تلاوت پر اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر اتر آئے تھے۔ اگر تو تلاوت کرتا رہتا نا، اہل مدینہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے۔ تو اس لیے قرآن سے تعلق مضبوط کریں، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اترتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑے مورخ حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں ان کے بیان میں سنا بھی تھا، کتاب میں وہ واقعہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لکھنؤ کے اندر ایک آدمی پڑھا لکھا بڑا افسر تھا، اس کا ان پڑھ سادہ ایک دیہاتی دوست دیہات میں رہنے والا انتقال کر گیا۔ اب یہ اس کے جنازے پہ آیا اور جس وقت قبرستان گئے اور وہاں جا کر، جی میرا دوست ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کرتا ہوں۔ دفن کیا، اوپر مٹی ڈال دی، وہیں کھڑے تھے، کہنے لگا کہ جی میری ملازمت کا کارڈ قبر میں گر گیا ہے، تو ابھی یہیں کھڑے ہیں سارے حضرات، مٹی ہٹا کر نکال لیتے ہیں۔ ورثہ نے اجازت دی، کوئی بات نہیں۔ ملازمت کا مسئلہ تھا، وہ چونکہ نیٹ کا زمانہ تو نہیں تھا، ریکارڈ وہاں موجود ہو، دار و مدار ملازمت کا اسی کارڈ پہ تھا۔ چنانچہ مٹی ہٹائی گئی، اندر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر جس کو ابھی ہم نے بند کیا ہے وہ گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور نور سے منور ہے اور خوشبو سے معطر ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کارڈ تو نکال لیا، بالآخر بیوی سے راز پوچھا گیا کہ راز کیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ مجھے اور تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، البتہ اتنی بات ہے، ان پڑھ سادہ آدمی تھا، نماز فجر پڑھ کے آتا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن مجید اٹھا لیتا اور یوں ہر سطر کے اوپر انگلی رکھ کے کہتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ اس کے صدقے اللہ نے اس کی قبر کو منور اور معطر فرما دیا۔ بھئی اگر ہم ناظرے اگر پڑھیں گے تو اللہ کتنی رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ناظرے قرآن کریم کی تلاوت کا پورا اہتمام فرمائیں اور ہو سکے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں میں سے کوئی ایک آدھ بچہ حافظ قرآن بنائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امت حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے معزز طبقے دو ہیں، نمبر ایک حافظ قرآن اور نمبر دو تہجد پڑھنے والے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کے بارے میں، فضل حملۃ القرآن علی من لم یحملہ کا فضل الخالق علی المخلوق،
حافظ قرآن کو غیر حافظ پر ایسے فضیلت حاصل ہے جس طرح خالق کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حملۃ القرآن فمن والاہم فقد وال اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ۔ فرمایا حافظ قرآن سے جس نے محبت کی وہ یوں سمجھے میں نے اللہ سے محبت کی ہے، جس نے حافظ قرآن سے دوری اور نفرت اور بغض والا راستہ اختیار کیا وہ یوں سمجھے میں نے اللہ سے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو حافظ قرآن کتنا اللہ کا پیارا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جن کے بچوں اور بچیوں نے اس مدرسہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو منسوب ہے یہ مسجد یہاں حفظ قرآن مکمل کیا، اور آج یہ ان کی دستار بندی اور بچیوں کی دوپٹہ پوشی کی تقریب تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کو عامل قرآن بنائے، حامل قرآن بنائے، عاشق قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد و مدرسہ کے انتظام و انصراف کرنے والے بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی انتظامیہ ملک سجاد صاحب، بھائی خالد بٹ صاحب وغیرہ دیگر جو انتظامیہ اور ان کے رفقا اور معاونین ہیں، اللہ سب کے لیے باعث نجات بنائے، باعث مغفرت بنائے۔ اب اخیر کے اندر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کریم یہ آمین کی تقریب ہے، آپ کی توفیق سے چند بچوں اور بچیوں نے اس مسجد و مدرسہ میں قرآن کریم مکمل کیا، حفظ بھی اور نادرہ بھی۔ اللہ یہ قرآن کریم مکمل کرنے والے بچے اور بچیاں، اللہ یہ قرآن کریم ان کا پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا اور اسی طرح انتظامیہ کا انتظام و انصراف کرنا، حضرت قاری محبوب الرحمان صاحب کا اس کے لیے کوشاں اور محنتیں کرنا، اللہ ان سب کو اپنے بارگاہ میں باعث قبولیت عطا فرما دیجئے، شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، باعث نجات بنا دیجئے، باعث مغفرت بنا دیجئے۔ رب کریم اس مسجد و مدرسے کا انتظام و انصراف کرنے والے، تعاون کرنے والے، امامت و خطابت کرنے والے اور بچوں کو پڑھانے والے، بچیوں کو پڑھانے والی معلمات، اللہ سب کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول مقربین بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ رب کریم جن بچوں اور بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا، اللہ آگے ان کو گردان کی شکل میں قرآن کریم محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پھر گردان مکمل کر لینے کے بعد روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی شکل میں اور رمضان المبارک کے اندر مصلی سنانے کی شکل میں قرآن محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان بچوں اور بچیوں کو عامل قرآن بنا دیجئے، حامل قرآن بنا دیجئے، عاشق قرآن بنا دیجئے۔ رب کریم جن میرے بھائیوں نے اس پروگرام کے انعقاد و اہتمام کرنے میں برادر مکرم مولانا محبوب الرحمان صاحب کے ساتھ تعاون فرمایا، محفل بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت قرآن کے حوالے سے کوششیں کی اور تعاون فرمایا، اللہ اپنی شان انہیں اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اللہ انہیں اپنے مقبول مقربین بندوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ مزید آگے اخلاص کے ساتھ بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم جتنے محاضرین موجود ہیں، اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہمارے چھوٹے بڑے اعلانیہ مخفیہ گناہ اور جو کل کے بھول چکے ہیں جو یاد ہیں، میرے پیارے اللہ ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، معافی کی درخواست کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان بنا دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کو نفسانی شہوانی مخلوق کی غلط محبتوں سے پاک صاف فرما دیجئے۔ اللہ اپنی عبادت اور اپنے ذکر، اپنی طاعات کی لذت اور نور سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرما دیجئے۔ رب کریم عزت و برو مال و جان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ جتنے حضرات و خواتین تشریف لے آئے، اللہ سب کے عمر، صحت، مال، جان، رزق، گھر، مکان،
اللہ مشاغل میں، تجارت میں، ملازمت میں جو جو مشغلہ رکھتے ہیں رب کریم اس میں خصوصی برکتیں، رحمتیں، حفاظتیں، مدد شامل حال فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، تمام حضرات و خواتین کو اپنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، درود شریف، آنکھوں میں شرم و حیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نرم زبان، اچھے اخلاق، حسن کردار والی اللہ ہمیں دولت عطا فرما دیجئے۔ اللہ نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، شریر لوگ کے شر سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برے چاہنے والوں کی بری چاہت سے، نفس امارہ کے مکر و فریب سے، شیطان کے شر سے اللہ ہماری بھی اور ہمارے گھر کے تمام افراد کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اہل بیت اور صحابہ کرام کے طفیل، اولیاء اللہ کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔